اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں سے ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا۔ وہ دونوں بھائی ماہی گیری کا کام کرتے اور دریا میں سے مچھلیاں پکڑتے تھے۔ ایک بھائی جو کافر تھا جب مچھلیوں کے لیے جال دریا میں ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں اس میں آ جاتی تھی کہ جال کو کھینچنا مشکل ہو جاتا تھا، مگر جو بھائی مسلمان تھا جب وہ جال کو دریا میں پھینکتا تو صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی اور اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ایسی ہی ہوتی۔ یہ سن کر کافر کی بیوی بولی، تو اپنے شوہر کو آمادہ کر لے، وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان بھائی کی بیوی کچھ غم زدہ سی ہوگی اور چھت سے نیچے آ گئی۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا، آخر کیا بات ہے جس سے تو اس قدر غم زدہ معلوم ہوتی ہے؟ تو بیوی کہنے لگی، بس یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود کی پرستش اختیار کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ خدا کی بندی، تو خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت کے بغیر یہ کفر کی باتیں کرتی ہے۔ تو وہ عورت بولی، بس مجھ سے اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں اس حالت میں زندگی نہیں گزار سکتی جبکہ دوسری عورتیں اور خصوصاً تیرے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے، اب میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت کی باتیں حد سے بڑھ چکی ہیں تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا کہ اچھا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، تو اس سے اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی اور صبح ہوتے ہی وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ پوچھی۔ یہ دیکھ کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، اس نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط کی ہے۔ عورت بولی کہ آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس مرد مومن نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بڑے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح وہ مرد مومن اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا اور 30ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہیں دی تو تم پر مجھے طلاق دینا لازم ہو جائے گا۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہو گیا اور 30ویں صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، ہاں تم کو مزدوری تو مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ چلا گیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام 29 اشرفیاں ایک نورانی طباق میں لے کر اس کی بیوی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، میں بادشاہ کا قاصد ہوں، اسی نے یہ اشرفیاں لے کر مجھ کو تیرے پاس بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ تیرا شوہر ہمارے کام میں تھا، ہم نے اس کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اسی نے ہم کو چھوڑ دیا اور یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ ہمارا کام کرتا تو ہم اس کو اور زیادہ اجرت دیتے، بس یہ ایک اشرفی کی کمی اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی جس پر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لکھا ہوا تھا۔ جوہری نے 1000 درہم اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دی اور جب شام کو وہ مرد مومن گھر واپس آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا کہ آج تم کہاں تھے؟ تو اس نے جواب دیا کہ آج میں ایک یہودی کے کام پر گیا ہوا تھا۔ تو بیوی کہنے لگی کہ آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا اور جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں نے بادشاہ 2 جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا جہاں خدا کی عبادت ہی میں لگا رہا حتیٰ کہ اس کا انتقال ہو گیا۔
اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے، آمین۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بے شک خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے یہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اندھیر پھر بھی نہیں، وہ اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ مزید اچھی اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی